أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آج کی تراویح میں 11واں پارہ مکمل پڑھا گیا اور آج کے درس کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو کہ یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے. اللہ کے دوست، اللہ کے مددگار یا اللہ کے مقرب بندے. ان اولیاء کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ ان کو نہ مستقبل کا خوف ہوگا، مستقبل میں آنے والے امور سے نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، اور نہ ماضی کا انہیں کوئی غم ہوگا. خوف اور غم سے یہ لوگ آزاد ہوں گے. مفسرین نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ اولیاء اللہ سے مراد کون ہیں جنہیں اس آیت کے اندر کہا گیا کہ یہ لوگ خوف سے آزاد ہوں گے، غم سے آزاد ہوں گے. اولیاء سے کون مراد ہیں؟ پہلا قول یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے مراد ایسے لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. ایسے لوگ کہ ان کی عبادت کی وجہ سے اور ان کے اوپر موجود عبادت و ریاضت کے آثار کی وجہ سے اس آدمی کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ایسے لوگ مراد ہیں. یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے مراد ایسے لوگ ہیں جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. ایسے لوگ مراد ہیں. اس سلسلے میں صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے جس کو علامہ البانی اور شعیب ارناؤوط نے صحیح قرار دیا ہے. اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان من عباد اللہ عبادا یغبطہم الانبیاء والشہداء، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. انبیاء اور شہداء کو بھی ان لوگوں کے اوپر رشک ہوگا.
قیل من هم یا رسول اللہ فلعلنا نحبهم، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، ہمیں بتائیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کرنے لگیں۔ تو آپ نے فرمایا ہم قوم تحابوا فی اللہ من غیر اموال ولا انساب، کہ ایسے لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے، جو آپس میں ایک دوسرے کو چاہیں گے۔ آپس میں یہ چاہت، آپسی یہ محبت کسی مال کی بنیاد پر نہیں، کسی بزنس کی بنیاد پر نہیں، کسی مالی معاملے کی وجہ سے نہیں، اور نہ کسی رشتہ داری کی وجہ سے ہے، نہ ان کے درمیان رشتہ داری ہے اور نہ ان کے درمیان کوئی مالی معاملات ہوتے ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، صرف دینداری کی بنیاد پر، صرف عمل صالح کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وجوہہم من نور علی منابر من نور، ان لوگوں کے چہرے نور سے چمکتے ہوں گے، ان لوگوں کے چہرے نور سے چمکتے ہوں گے، اور یہ لوگ نور سے بنے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، نور سے بنے ہوئے ممبروں پر یہ لوگ جلوہ افروز ہوں گے۔ لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس، جب لوگ خوف میں ہوں گے، جب لوگ خوف کھا رہے ہوں گے تو یہ لوگ خوف سے آزاد ہوں گے، اور جب لوگ غم میں ہوں گے، جب لوگوں کو غم کھا رہا ہوگا تو یہ لوگ غم سے آزاد ہوں گے۔ ثم قرأ، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی یہ آیت تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یہ دوسرا قول ہے کہ جو لوگ آپس میں دینداری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایسے لوگ اس سے مراد ہیں۔ یہ دو قول ہیں جو اس سلسلے میں وارد ہوئے ہیں، اور جمہور مفسرین یا اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا ہے ان کے اوصاف بہت ہو سکتے ہیں، یہ بہت سارے اوصاف کے حامل ہو سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے خود ان کی تعریف بیان کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے کہ ان لوگوں کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یہ لوگ مراد ہیں۔ تو ایمان اور اللہ تعالیٰ کا تقوی، یہ دو ان کی بنیادی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ جن لوگوں کے اندر ایمان ہوگا اور جن لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا تقوی ہوگا، یہی لوگ اس سے مراد ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی سب سے بنیادی پہچان یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان ہو اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی ہو، یہ دو بنیادی صفات ہیں۔ تو جس آدمی کے اندر بھی یہ دو بنیادی صفات پائی جائیں گی وہ اولیاء اللہ کے زمرے میں آئے گا اور اس کو ولی کہا جائے گا۔ اور جو دو قول بیان کیے گئے، یہ دو قول اس کے اندر شامل ہیں۔ پہلا قول بتایا گیا کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ان کی دینداری کی وجہ سے، ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، تو یہ لوگ اس کے اندر شامل ہو گئے، ایمان اور تقوی یہ دو اوصاف کے اندر شامل ہو گئے۔ اور دوسرا قول جو بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو آپس میں دینداری کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، تو یہ قول بھی ایمان اور تقوی ان دو صفات کے اندر آ جاتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے اندر ایمان اور تقوی جتنا زیادہ ہوگا وہ ولایت کے مرتبے پر اتنا ہی بلند ہوگا، اس آدمی کے اندر ولایت اتنی ہی زیادہ پائی جائے گی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر گویا اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اللہ کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور ساتھ میں اولیاء اللہ کو پہچاننے کا ایک ضابطہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس آدمی کے اندر ایمان ہوگا، جس آدمی کے اندر تقوی ہوگا،
ایسا ہی آدمی ولی کہلائے گا. جس آدمی کے اندر ایمان نہیں ہے، جس آدمی کے اندر تقوی نہیں ہے، جس آدمی کی زندگی عمل صالح سے خالی ہے، ایسا آدمی اگر ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو ایسا آدمی ولی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ولایت کی جو شرطیں اللہ نے بتائی ہیں، یہ دو شرطیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. اسی لیے اہل علم نے ولی کے سلسلے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ باتیں انہی دو اوصاف کے اطراف میں گھومتی ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ولی کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ ولی سے کون مراد ہے. انہوں نے کہا المراد بولی اللہ العالم باللہ المواظب على طاعته المخلص فی عبادته. تین اوصاف انہوں نے گنائی. اللہ کے ولی سے مراد ایسا آدمی جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا علم ہو، اللہ کی ذات کا علم ہو، جس کے پاس اللہ کے بارے میں علم، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان. یہ پہلی چیز جس کے اندر ہونا چاہیے. دوسری چیز المواظب علی طاعتہ، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے. موسمی عبادت نہیں، چند روزہ عبادت نہیں، جو پابندی کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا رہتا ہے. اور تیسری صفت بتائی المخلص فی عبادتی، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اپنی عبادت میں جو مخلص ہوتا ہے، اخلاص و للہیت کے ساتھ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو یہ تین صفات حافظ ابن حجر نے ولی کی پہچان کے لیے بتائی ہیں. تو ولی وہ آدمی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جس کے اندر عمل صالح کا جذبہ ہوتا ہے، جو دین کے میدان میں سبقت لے جانے والا ہوتا ہے. ایسے ہی لوگ اور ایسا ہی آدمی ولی بن سکتا ہے، اور ایسا ہی آدمی ولایت کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے. عام طور پر جب ولی کہا جاتا ہے تو ولی کے لفظ کو سنتے ہی فوراً لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی کرامت کا ظہور ہو. ولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی کرامت کا ظہور ہو، جبکہ کرامت کا ظہور ولی کے لیے شرط نہیں ہے. ولی بننے کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے اوپر کرامت کا ظہور کرتا ہے، مگر ولی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر ولی سے کرامت کا ظہور ہو، بلکہ ولی بننے کے لیے ایمان اور تقوی یہ دو بنیادی شرطیں ہیں. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا امره على الكتاب والسنة. اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ پانی کے اوپر چل رہا ہے، پانی کی سطح پر چلتا ہوا جا رہا ہے، یا ہواؤں میں اڑ رہا ہے، ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے، فلا تعتبروا به، تو اس کے پانی پر چلنے کو دیکھ کر یا اس کے ہواؤں میں اڑنے کو دیکھ کر اس کے اوپر بھروسہ مت کرو. حتی تعرضوا امرہ علی الکتاب والسنہ، یہاں تک کہ تم اس آدمی کا معاملہ کتاب اور سنت کے اوپر نہ پیش کرو. کتاب اور سنت کی کسوٹی کے اوپر رکھ کر اس آدمی کو جب تک تم نہ جانچ لو، اس وقت تک اس آدمی کی ولایت کے اوپر یا اس آدمی کی دینداری کے اوپر بھروسہ مت کرو. ہو سکتا ہے آدمی ایسی عادات کا ظہور ہو کسی آدمی کے اوپر جو خلاف معمول ہوں، خلاف عادات ہوں، ایسی چیزوں کا ظہور ہو سکتا ہے، مگر اس آدمی کے اندر دینداری نہیں ہے، وہ آدمی دین سے دور ہے، وہ آدمی اطاعت و فرما برداری سے دور ہے، تو ایسا آدمی ولی نہیں کہلا سکتا. تو ولی کے لیے بنیادی شرط یہ بتائی گئی کہ اس کے اندر ایمان ہو اور اس کے اندر تقوی ہو. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ایسے لوگوں کے لیے اس دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خوشخبری سنا دیتا ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری سنا دیتا ہے. تو دنیا کی خوشخبری سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی خوشخبری کسے کہتے ہیں؟
تو اس میں بھی مفسرین کے کئی اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ الرؤیا الصالحہ، دنیا کی خوشخبری سے مراد وہ نیک خواب ہیں، وہ اچھے خواب ہیں جو ایک مومن بندے کو دکھائے جاتے ہیں. مومن بندہ جو نیک اور اچھے خواب دیکھتا ہے اپنے بارے میں، یہ نیک اور اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری ہیں. اور احادیث میں بتایا گیا کہ نیک خواب، اچھا خواب، یہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یہ پہلا قول ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ دنیا کی خوشخبری سے مراد لوگوں کی زبان پر جو اچھی تعریف بندے کے حق میں نکلتی ہے. کسی آدمی کے حق میں لوگ تعریفی کلمات کہتے ہیں، اچھی تعریف کرتے ہیں کسی آدمی کی، اس کی دینداری کی تعریف کرتے ہیں یا اس کی اچھائی کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ہے مومن بندوں کے لیے. اور آخرت کی خوشخبری یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جنت عطا کرے گا. یہ تیسرا قول ایک یہ ہے کہ دنیا کی خوشخبری سے مراد جب آدمی انتقال کے وقت، آدمی کے انتقال کے وقت، آدمی کی موت کے وقت جو فرشتے آدمی کو خوشخبری لے کے آتے ہیں، جنت کی خوشخبری جو سناتے ہیں، وہ مراد ہے دنیا کی خوشخبری سے. تو یہ اولیاء اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بھی خوشخبری سناتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. تو ولایت کے جو اوصاف ہیں اس آیت کے اندر بتائے گئے، ایمان اور تقوی، یہ دو بنیادی اوصاف ہیں. ان دو اوصاف کے علاوہ ولایت کے لیے ایک اور اہم وصف یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے میدان میں آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری زیادہ سے زیادہ کرے. فرائض ہیں، نوافل ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر انسان آگے بڑھے، ان تمام چیزوں کو زیادہ سے زیادہ انجام دے. تو یہ بھی اولیاء اللہ کی صفات میں سے ایک صفت بتائی گئی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو آدمی میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، جو آدمی میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے، تو میں ایسے آدمی کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما تقرب عبدی احب الی مما افترضته علیہ، کہ ایک بندہ فرائض سے زیادہ کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کرتا. جو فرائض ہیں ان فرائض کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں، ان فرائض سے بندہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرتا ہے. اور ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور ایک بندہ برابر نوافل کے ذریعے، نفل عبادتوں کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرا تقرب اسے حاصل ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اسے چاہنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ اولیاء اللہ کے بارے میں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ نفل عبادتیں ہوں یا فرض عبادتیں ہوں، ان دونوں کے اندر جو بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آگے بڑھتے ہیں، ایسے بندوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے. حدیث کا مفہوم اور حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے میدان میں آگے بڑھتا ہے تو ایسے آدمی کے تمام اعضاء، اس کے ہاتھ پیر، اس کے کان اور اس کی نگاہیں، یہ سارے کے سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری ہی میں لگتے ہیں. ان اعضاء سے اللہ کی نافرمانی سرزد نہیں ہوتی، اللہ کی نافرمانی ان اعضاء سے نہیں ہوتی. یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو یہ سورہ یونس کی جو آیت ہے، اہم آیت ہے ولایت کے باب میں.
اس آیت کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اندر ایمان اور تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں رکھے توحید اور اسلام کے ساتھ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔